چل رہا تھا زکوٰۃ کا عنوان. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں زکوٰۃ جو دیتے ہیں وہ صرف فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے دیتے ہیں. حقیقت میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے سال کے مکمل ہونے پر. جب آپ کے مال پر سال مکمل ہوتا ہے اس وقت آپ پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. اچھا، رمضان میں زکوٰۃ دینے کی خاصیت کیا ہے؟ کیوں رمضان میں اتنی اہمیت کے ساتھ زکوٰۃ دیتے ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا رمضان المبارک کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے. رمضان المبارک کا مہینہ غم خواری کا مہینہ ہے. رمضان المبارک کا مہینہ لیلۃ القدر کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ اس مہینے میں بہت ساری عبادتوں کو کرا کر بندے کے اندر ایک صبر کا مادہ پیدا کرتے ہیں. صبر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی عبادتوں میں سے ہے. بندہ صبر کرنے کا عادی بنتا ہے. صبر کرنے کی اس کے اندر ایک عادت پیدا ہو جاتی ہے. لیکن افسوس کہ میں اور آپ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ کر بھی اب تک ہم لوگوں کو صبر کا مزاج پیدا نہیں ہوا. ابھی بھی ہمارا غصہ باقی کا باقی ہے. ابھی بھی ہمارے برے اخلاق جیسے کہ ویسے ہے. صبر نام کی چیز نہ بچوں میں ہے، نہ بڑوں میں ہے، نہ ماں اور بہنوں میں ہے، نہ قوم کے رہبروں میں ہے، نہ لیڈروں میں ہے. کسی کے اندر صبر نہیں ہے. جبکہ روزے کے مسائل اور فضائل میں سب سے پہلی بات یہ آتی ہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے ایک روزدار کے اندر صبر کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے. اب وہ اللہ تعالیٰ کے صابر بندوں میں سے ہو جاتا ہے. انبیاء بھوکے تھے، صحابہ بھوکے تھے، صبر کرتے تھے. ان کے صبر کی ایک نقل روزدار کے اندر ہوتی ہے کہ روزدار بھی 12-13 گھنٹے روزہ رکھ کر بھوک کی وجہ سے جو صبر کرتا ہے ان کا صبر حضرات انبیاء اور صحابہ کے صبر سے ملتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جو اجر دیے ہیں اس جیسا اثر ہم کو بھی دیتے ہیں. یہ صبر کا مہینہ ہے. دوسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ غم خواری کا مہینہ ہے. غم خواری کسے کہتے ہیں کہ مسلمان بھائی کے اندر اگر غم ہے تو مسلمان دوسرا دیکھ کر ہنسے گا نہیں، اس کے غم میں شریک ہو جائے گا. اسی لیے آقا نے فرمایا کہ تم میں سے وہ آدمی جو کسی روزدار کو افطار کراتا ہے اللہ تعالیٰ مزید ایک روزے کا ثواب عطا کرتے ہیں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم کو خود افطار کرنے کی طاقت نہیں ہے، ہمارے پاس اتنی چیزیں نہیں ہیں کہ ہم افطار کر سکے. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ہمارے بھائی کو کیسے افطار کرا سکتے ہیں؟ کیا اس ثواب سے آپ کے یہ لاڈلے محروم ہو جائیں گے؟ ثواب کا کوئی راستہ صحابہ اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے. ثواب کا کوئی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے حضرات صحابہ. جب صحابہ کو یہ فضیلت کا علم ہوا کہ کسی روزدار کو افطار کرائیں گے یکشتا ایک روزے کا ثواب ملے گا. یکشتا ایک روزے کا ثواب کیا ہوتا ہے خدا کی قسم صحابہ جانتے تھے. اسی لیے تو جنگ کے میدان میں بھی روزہ رکھتے تھے نا. جنگ بدر کب ہوئی؟ 17 رمضان المبارک کو جنگ بدر ہوئی. بدر کے میدان میں صحابہ 313 آ کر جنگ کے لیے تیار ہو گئے. رمضان المبارک کے مہینے میں مشرکین مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے آ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہیتے صحابہ 313 کو لے کر میدان میں اترے. غربت کا حال یہ تھا حضرت صحابہ کا کہ رمضان کا مہینہ ہے، میدان جنگ ہے اور بے سر و سامان ہے، اللہ کے اوپر بھروسہ ہے، اترے ہیں دھوپ کی تپش میں، گرمی سباق پر پڑی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اختیار دیا تھا، چاہے تو تم روزہ رکھ سکتے ہیں، چاہے تو تم روزہ چھوڑ سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اجازت کے ملنے کے باوجود بھی کسی صحابی نے میدان بدر میں روزہ نہیں چھوڑا. روزہ کیا ہوتا ہے ان کو معلوم تھا. میدان بدر میں بھی نہیں چھوڑا. بھوک کی وجہ سے صحابہ اپنے سروں کو ایسا کر کے دھوپ سے بچنے کی کوشش کرتے تھے.
اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے اپنے پیٹ میں پتھر باندھ لیتے تھے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی تھی کہ تم روزہ چھوڑ سکتے ہو، یہ میدان جنگ ہے۔ روزے کی حالت میں صحابہ نے جنگ لڑی، روزے کی حالت میں جنگ لڑی۔ صحابہ کو معلوم تھا کہ ایک روزے کا ثواب کیا ہوتا ہے، اس لیے ان صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ اگر کسی کو افطار ہم لوگ نہ کرائے تو ایک روزے کے ثواب سے محروم ہو جائیں گے، کیا یہ آپ کے لاڈلے افطار نہ کرانے کی وجہ سے ایک روزے کے ثواب سے محروم ہو جائیں گے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ میرے لاڈلو، تم افطاری کا مطلب یہ نہ لینا کہ کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے تو تب جا کر افطاری کا حق ادا ہوگا۔ تم اپنے ہاتھ سے ایک گلاس پانی ٹھنڈا بھی کسی روزے دار کو پیش کریں گے، اللہ تعالیٰ تم کو بھی روزے کا ثواب عطا کریں گے۔ تمہارے پاس دودھ کا ایک گھونٹ ہے وہ دے دو، تمہارے پاس لسی کا ایک گھونٹ ہے وہ دے دو، تمہارے پاس کھجور کا ایک دانہ ہے ایک ٹکڑا توڑ کے دے دو۔ اللہ تعالیٰ جذبات کو دیتے ہیں، نیتوں کو دیکھتے ہیں، تمہارے مال کی کثرت کو نہیں دیکھتے۔ تمہارے سے جتنا ہو سکے تمہارے بھائی کے روزدار کی مدد کرو، اللہ تعالیٰ تم کو اتنا اجر دیں گے جتنا پیٹ بھر کر کھلانے والے کو دیتے ہیں، کیونکہ یہ مہینہ غم خاری کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے کو اور اس مہینے کے آقا کے ارشاد کو سامنے رکھ کر مسلمان کیا کرتا ہے، رمضان جیسے ہی آتا ہے تو اپنے مال کی زکات نکال کر غریبوں کی ضرورت کو پورا کرنے کا ایک انتظام کرتا ہے، پائی پائی نکالتا ہے زکات، اور نکالنا بھی چاہیے، کیونکہ آقا نے فرمایا کہ جس کے پیسوں میں زکات کا ایک پیسہ بچ جاتا ہے وہ ایک پیسہ پورے مال کو غارت کر کے رکھ دیتا ہے۔ مثال کہتے ہوئے بھی ڈر ہوتا ہے، ایڈس کی جو بیماری ہے نا، ایڈس کی بیماری جسے HIV کہا جاتا ہے، اس وقت دنیا کی سب سے خطرناک بیماری ہے، اور گناہ کے سزا میں اللہ تعالیٰ اس بیماری کو نازل کر دیے۔ ناجائز طریقے سے کوئی مرد عورت کو یوز کرتا ہے، کوئی عورت مرد کو یوز کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بیماری میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اور یہ وبا تو امریکہ کے اندر عام ہو گئی، کیونکہ یہی فتنہ امریکہ کے اندر، مغربی ممالک کے اندر سر چڑھ کر بول رہا ہے، اور ایسی بیماری اللہ تبارک و تعالیٰ دے دیے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کی آل اولاد کی حفاظت فرمائے، جس کا علاج اب تک کسی کے ڈاکٹر کے قبضے میں آیا نہیں ہے۔ خیر اس بیماری کی تفصیل میں مجھے جانا نہیں ہے، مثال کے طور پر پیش کرنا، اس کا ایک کیڑا ہوتا ہے جو انسانی نگاہوں میں نظر نہیں آتا، جسے دوربین کے ذریعے سے، خوردبین کے ذریعے سے دیکھا جاتا ہے، مائکروسکوپ جس کو کہا جاتا ہے نا، اس کے ذریعے سے اسے دیکھا جاتا ہے۔ وہ انتہائی چھوٹا ہوتا ہے جو انسانی نگاہوں کی طاقت سے باہر ہے، لیکن وہ اتنا طاقتور بن جاتا ہے انسان کے لیے کہ انسان اس کا مقابلہ نہیں کرتا۔ لیکن وہی کیڑا مچھر کے سامنے اتنا کمزور بن جاتا ہے کہ مچھر کے خون میں اگر وہ ملتا ہے تو 3 سیکنڈ کے اندر وہ کیڑا مر جاتا ہے، لیکن انسان کے خون میں چڑھ جاتا ہے تو کبھی مرتا نہیں ہے وہ۔ اب پوچھیں گے کہ مولانا اس مثال سے آپ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ایک کیڑا وہ جو انسانی نگاہوں میں نظر نہیں آتا، خدا نہ خواستہ، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، مضر اور مہلک بیماریوں کو یاد کرتے ہیں یا ان کا تذکرہ ہوتا ہے تو یہ دعا پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ بیماریوں سے حفاظت فرماتے ہیں۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک کیڑا جو انسانی نگاہوں میں نظر نہیں آتا کسی انسان کے خون میں چڑھ جاتا ہے تو پورے انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ یہی مثال ہے کہ زکوٰۃ کا ایک پیسہ کسی کے مال میں بچ جاتا ہے تو وہ ایڈس کے کیڑے سے بھی زیادہ مالدار کے مال کو ہلاک کر کے رکھ دیتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے وہ۔
اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان کے سونے اور چاندی کو کل قیامت میں سانپ اور بچھو بنا کر ان کے جسموں میں چھوڑ دیں گے، اور اس عذاب سے بچانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا. اس لیے میرے دوستو، مال ہے یہ تمہارا نہیں، یہ ہمارا نہیں، نہ ہمارے باپ کا ہے نہ تمہارے باپ کا ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے. اس کا حساب کسی عالم کے سامنے جا کر بیٹھو اور ان سے پوچھو کہ میرے پاس یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، میری بیوی کے گلے میں یہ زیور ہے، میری بیٹی کے پاس یہ زیور ہے، میرے اس کے پاس یہ زیور ہے. زکوٰۃ زیور کا کیسے نکلے گا؟ زکوٰۃ